اب وہ آخری دفعہ جب صنم ان سے ملی تھی تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا کہ اگر آپ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہو تو میں کروں. انہوں نے کہا پاپا ماما اگر 72 سالہ عمران خان ہمارے لیے جیل میں ہے تو اگر آپ بھی جیل میں ہو تو ہمیں آپ پہ فخر. اس کے علاوہ گھر کا ماحول کیسا ہے صنم جاوید کے بعد اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد؟ فیملی اسپیشلی آپ ان کے والد صاحب ہیں, آپ مس کرتی ہوں گے, گھر والے مس کرتے ہوں گے, کیا کمی کتنی کمی محسوس ہوتی ہے؟ آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو بھی ہیں بہت زیادہ. ظاہر ہے میں 15 یہ آنسو مجھے میرے اپنے رب کے سامنے روز ہوتے ہیں. میں دنیا کے کسی آدمی سے اس کے لیے رحم کی اپیل مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم ہر حالت میں لڑیں گے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, اس ملک کا کسی بھی عہدے پہ مسلط ملازم ہو, ہم اس کے ساتھ لڑیں گے. اور رحم کی اپیل میں صرف اللہ سے کروں گا. ظاہر ہے میں باپ ہوں, میں 14 مہینے 8 دن سے اس کی تکلیفات جو ہیں اس کو دیکھ رہا ہوں. وہ آپ لوگوں کے سامنے ڈیفینیٹلی ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتی ہے, لیکن اس کی جو انٹرنل فیلنگز ہیں ان کی آنکھوں سے مجھے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اس بات سے کتنی تکلیف ہے کہ اس ملک میں قانون اور آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی آدمی کو بغیر قانونی طور پہ اپنی حراست میں رکھا جا سکتا ہے, اس کے بچوں سے دور کیا جا سکتا ہے. کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں. اس ملک میں صرف یہ قانون ہے کہ ایک صاحب جو اس ملک پہ قابض ہو جاتے ہیں وہ سارے ملک کے اداروں پہ قابض ہو جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر. تھینک یو. صنم جاوید صاحبہ کی اب تک جو ان کے حوالے سے کیسز ہیں آج ان کو پیش بھی کیا جا رہا ہے. جی اب تک کے جو کیسز ہیں جی اس پہ تو سب سے بہتر ججمنٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ ہے جس کو ہیڈ کر رہے تھے اسجد جاوید گرال صاحب اور جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب, انہوں نے ایک لینڈ مارک جو ہے اسٹیٹمنٹ اس پہ فیصلہ دے دیا ہے. اس میں وہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ صنم کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت جعلی جو ایویڈنس ہے بنا کر اس کے بیسس پر وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اس کو لاہور کی پنجاب کی جو حدود ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے ایک جعلی مقدمہ FIA میں درج کیا ہے. جن بھی ویڈیو یا ٹویٹر کے جو کوئی ہے میسیجز اس پہ وہ مقدمہ جب درج کیا گیا ہے جو اس کو ہائی کورٹ آلریڈی جعلی اور من گھڑت قرار دے چکی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی بیٹی سے آپ کی ملاقات آخری دفعہ کب ہوئی تھی اور کیا ان کے جذبات تھے, کیا کہنا تھا؟ میری ملاقات کل ان سے گجرانوالہ جیل میں اسے میں نے ہی ریلیز کرایا. جب میں اسے ریلیز کرا کے باہر لے کے آیا تو اس کو انہوں نے FIA والوں نے باقاعدہ کڈنیپ کیا ہے اور مجھے انہوں نے حفظ بیجا میں رکھا ہے. انہوں نے 1 گھنٹہ مجھے گاڑی کے اندر بند رکھ کے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ گھمایا اور اس کے بعد اس کو اغوا کر کے لے کے آئے, کیونکہ بطور پاکستانی شہری اور بطور پاکستان کا وہ شہری جو پاکستان کی حکومت کو چلانے کے لیے میکسیمم ٹیکس پے کرتا ہے, یہ میرا رائٹ تھا کہ میں ان سے پوچھتا کہ آپ میری بیٹی کو آپ کس مقدمے میں گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے مجھے کسی بھی مقدمے کا حوالہ دیے بغیر کوئی کاغذ دکھائے اس کو میرے ہاتھوں سے چھینا اور اغوا کر کے لے گئے. ابھی تک اس کے ویئر اباؤٹ کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی اس کو یہاں پیش کیا جائے. صنم جاوید کو جب گزشتہ روز بتایا گیا کہ ان کی رہائی کا حکم جاری ہو چکا ہے, کیا جذبات ہے, کیا احساسات ہیں؟ ظاہر ہے ایک قیدی جو 14 مہینے 5 دن سے بے گناہ جیل میں ہو اور اس کو یہ امید ہو کہ آج میں اپنے بچوں میں چلے جاؤں گی تو وہ بہت خوش تھی. لیکن انہوں نے پھر اپنی جو بربریت اور ظلم جو ہے اس کو کنٹینیو رکھا ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے ایک عورت جو ناجائز اس ملک کے صوبے میں مسلط کی گئی ہے فارم 47 کے تحت, اس کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے اس کا ہینڈلر جو ہے اس کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. صنم جاوید کب تک یہ تمام تر صورتحال برداشت کرتی رہے گی؟ یہ وہ کہتی ہے ہمیں اس نے کہا تھا کہ پاپا میرے 2 بچے ہیں اور ہم نے جب اسے سمجھایا کہ تیرے 2 بچے ہیں تو اس کو دیکھ تیری زندگی خراب ہو رہی ہے. اس نے کہا پاپا میں اپنے 2 بچوں کو دیکھوں یا پاکستان کے کروڑوں بچوں کو دیکھوں, مجھے پاکستان کے کروڑوں بچوں کے مستقبل کے لیے لڑنا ہے. اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی بیٹی اس جہاد میں شہید ہو گئی ہے یا قید ہے, اور جب تک میں قید ہوں آپ نے میرے بچوں کی نگرانی اور پرورش کرنی جیسے آپ نے میری کی, تو میں انشاءاللہ اس کی توقعات پہ پورا اتروں گا. بچے کیا کہتے ہیں اپنی ماں کے بغیر اتنا عرصہ انہوں نے گزارا؟ وہ بچے پہلے 3-4 مہینے کافی اپسیٹ رہے, اس کے بعد ان کی اسٹڈی کافی سفر ہوئی, لیکن پھر ہم نے مینیج کر لیا اور وہ اب